ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے دیے ہوئے مال سے اپنے بندے کو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انداز بیاں ایسا ہے کہ انسان میں معمولی سا شعور بھی ہو تو راہ حق میں سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مال آج تمہارے قبضہ میں ہے تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے تم پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ان تمام چیزوں میں تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر دیا۔ حقیقی مالک وہ ہے، تم اس کے خلیفہ ہو۔ اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مالک کے حکم پر نائب جو ہے وہ اس کی بجا آوری میں پس و پیش کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جن اموال میں اس نے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، جب وہ ارشاد فرمائے تو بلا تعمل اس مال کو خرچ کر دو، تمہیں مفت میں اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہ مکان، یہ زمین، یہ زیورات کسی اور کے تصرف میں تھے، یعنی کسی اور کے قبضے میں تھے، کسی اور کے پاس تھے، وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور من و من مٹی کے نیچے چلے گئے، ہر چیز کو چھوڑ گئے، زمین بھی ادھر چھوڑ گئے، مال بھی ادھر چھوڑ گئے، زیورات بھی ادھر چھوڑ گئے، جو بھی قیمتی سامان تھا سب کچھ ادھر رہ گیا، کچھ بھی وہ اپنے ساتھ نہ لے کر گئے۔ اپنے تن کے کپڑے جو اس کے تن پر کپڑے تھے جاتے ہوئے وہ بھی وہ اتار کر چلے گئے، اور انہیں سادہ صاف سفید کپڑا پہنا کر لحد قبر کی سپرد کر دیا گیا۔ ذرا غور کرو، فرمایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور تم نے بھی چلا جانا ہے، تم بھی اس کے مالک نہیں ہو۔ اس وقت یہ چیزیں کسی اور کے تصرف میں چلی جائیں گی۔ جتنے عرصہ کے لیے تمہیں ان چیزوں کا مالک بنایا گیا ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور انہیں اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا پروردگار تم پر راضی ہو جائے۔ جب یہ چیزیں تمہارے قبضے سے نکل جائیں گی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے۔ اور فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ انداز میں یہ سبق اپنے صحابہ کو خوب ذہن نشین کرا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ عبداللہ سے ذکر کرتے ہیں، مطرف اپنے باپ عبداللہ سے ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور فرما رہے تھے تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے انسان تیرے مال میں سے تیرا حصہ کچھ بھی نہیں بجز اس کے جو تم نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا یا اسے پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور راہ آخرت کے لیے بطور زاد بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور تو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دمبا ذبح کیا، اس کا ایک بازو رکھ لیا اور باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لائے تو پوچھا کوئی چیز اس سے بچی بھی ہے؟ ام المومنین نے عرض کی باقی سب ختم ہو گیا ہے، صرف ایک بازو ہے۔ اس مرشد کامل نے ارشاد فرمایا اے عائشہ
جو تم نے راہ خدا میں دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، فنا تو صرف وہ بازو ہوگا جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ تھا وہ ذہن جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیار فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صدقہ خیرات تم نے مسکینوں کے اندر، غریبوں کے اندر، یتیموں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، اصل وہ تمہارا ہے، وہ محفوظ کر لیا تم نے، اور جو تم نے پیچھے رکھا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا وہ ہے جو تم نے بھیج دیا ہے، مسکینوں کو دے دیا ہے، غرباء کو دے دیا ہے، یتیموں کو دے دیا ہے۔ تو تمام احباب کو امید ہے کہ آج کا یہ درس قرآن سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں پر ہمارے لیے بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ سب سے زیادہ اور اہم ہمارے لیے جو ضروری کام ہے وہ کام اپنی آخرت کے راستے کو ہموار کرنا ہے، آخرت کے راستے کو صاف کرنا ہے۔ وہ صاف کیسے ہوگا؟ ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کے سفر کو آسان بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ کہ ہم نے کسی ظالم کی حمایت نہیں کرنی، ظالم کو شہادت نہیں دینی، ہماری شہادت مظلوم کے ساتھ ہے، ہماری شہادت حق کے ساتھ ہے، نہ کہ یہ کہ وہ فلاں اس طرح ہے تو پھر ہم فلاں کے ساتھ ہیں، فلاں اس طرح ہے تو پھر ہم فلاں کے ساتھ ہیں۔ ہم الحمدللہ قرآن کے ساتھ ہیں اور حضور کے فرمان کے ساتھ ہیں، بس اس کے علاوہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں جو حق کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں، جو حق پر پہرا دینے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمیں یہ شعور دیا گیا ہے کہ ہم ظالموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اور شرع محمدیہ کا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے کسی ظالم کی حمایت کی ہے تو تم اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے مظلوم کی حمایت کی ہے تو مظلوموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہم تو پہلے بڑے گناہگار ہیں، پتہ نہیں مالک اپنا فضل فرمائے گا تو ان اپنے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، چہ جائے کہ ہم کسی کے گناہ بھی اپنے سر پر رکھ لیں، اتنی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ آئیے قرآن ہمیں بڑے واضح الفاظ میں بتا رہا ہے، اپنے راستے کو ہموار کرو۔ چودھری ناراض ہو جائے تو اور بات ہے، کوئی ملک ناراض ہو جائے اور بات ہے، کوئی چیمہ ناراض ہو جائے اور بات ہے، کوئی دنیا دار ناراض ہو جائے یہ اور بات ہے، لیکن اگر رب ناراض ہو گیا، رب کا محبوب ناراض ہو گیا تو پھر یاد رکھیں پوری دنیا بھی آپ کے گیت گاتی رہے، ایک گیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک ٹکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے دین سے محبت کرتے رہے، حضور کے دین سے وفا کرتے رہے، اسی میں ہماری بہتری، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دعا ہے رب العالمین اللہ کے عالم اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی غیب سے مدد فرمائے، آمین بجاہ